اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہی کلمہ ریاضت جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں اس کا نیگیٹو معنی بہت زیادہ لیا جاتا ہے، لیکن ہم اس کے نیگیٹو معنی کی طرف اصلا نہ تو توجہ ہے اور نہ ہی اس کو بیان کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس کا ہمارے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ ہم منفی چیزوں کو یہاں پر جو ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کریں۔ لہٰذا ایک مومن جب ریاضت کی بات کرتا ہے تو اس کے نزدیک ریاضت کا پازیٹیو معنی ہوتا ہے۔ وہ جو جوہال صوفی ریاضتیں کرتے ہیں، وہ جو ہندو ریاضتیں کرتے ہیں، ان ریاضتوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا جب بھی ریاضت کا کلمہ بیان کیا جائے گا تو اہل بیت کی سیرت و تعلیمات کے مطابق بیان کیا جائے گا۔ لہٰذا انسان کو، جیسے کل یہ چیزیں بیان ہوئی آپ کی خدمت میں، کہ ان باتوں کو سمجھنے کے لیے، ان حقائق کو سمجھنے کے لیے انسان کو ریاضت کی ضرورت ہے۔ انسان کو جو ہے وہ عادات و رسوم جو معاشرے میں رائج ہیں اور انسان خود کو ان عادات و رسوم کا عادی کر لیتا ہے، ان عادات و رسوم کو اپنے وجود سے جڑ سے اکھاڑنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے شہوت کو جڑ سے اکھاڑنے کی ضرورت ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کا ایک نیگیٹو معنی لے لے، انسان اپنی جو ہے وہ مردانہ قوت یا زنانہ صلاحیت جو ہے وہ اس کو جا کر اس کا کلا کما کرے۔ نہیں، یہ نیگیٹو چیز ہے۔ پازیٹیو چیز یہی ہے کہ انسان اللہ کی اطاعت میں اپنی خواہشات کو لے کر آئے۔ یہ ہے شہوت کو جڑ سے اکھاڑنے کا مطلب۔ یعنی اب انسان اپنے نفس کا پجاری نہیں ہے، اب انسان اپنے نفس کا غلام نہیں ہے، اب انسان جو ہے وہ اللہ کا مطیع اور اللہ کا فرمان بردار ہے، اہل بیت کا مطیع اور اہل بیت کا فرمان بردار ہے۔ لہٰذا جو انہوں نے کہا اس پر یہ عمل کرتا ہے، اور اس کی مثال کیا بنتی ہے؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو میرا رسول آپ کو دے دیتا ہے اس کو لے لو، وما نہاکم، اور جس سے آپ کو روکتا ہے فانتہوا، اس سے رک جاؤ۔ یہ ہے انسان مطیع کی مثال، یہ ہے انسان ایسے انسان کی جس نے عادات و رسومات کو ترک کیا ہے، جس نے شہوت کو ترک کر دیا ہے۔ اب یہ صرف اس چیز پر عمل پیرا ہے جو اللہ نے کہا ہے، جو اللہ کے حبیب نے کہا ہے، اور ہر اس چیز سے دوری اختیار کیے ہوئے ہے، بیزاری اختیار کیے ہوئے ہے جسے اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے۔ پر یہ شہوت اس میں موجود ہے، لیکن وہ شہوت اب تابع ہو چکی ہے اللہ کے قوانین کے۔ اب وہ اسلام سے منافات نہیں رکھتی ہے، اب وہ مذموم نہیں ہے، اب وہ نیگیٹو نہیں ہے، اور یہ انسان اپنے آپ کو عالم طبیعت اور عالم ناسوت کی گندگی سے پاکیزہ کرے، لذات سے خود کو منقطع کرے۔ کون سی لذات سے؟ وہ لذات جو الہی تعلیمات کے برخلاف ہیں، اللہ کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے، ان سے خود کو منقطع کرے۔ اب جب منقطع کرے گا تو اب حقائق کو مشاہدہ کرے گا۔ یہاں ملا احمد نراقی نے کچھ اشعار بیان کیے ہیں، یہ بھی عزیزان محترم آپ کی خدمت میں بیان کرتے چلیں، چونکہ میں بارہا اپنی گفتگو میں یہ باتیں بیان کرتا ہوں کہ در حقیقت ہمارے لیے محسوسات کو در کرنا بہت آسان ہے۔ جس چیز کو میں حواس کے ذریعے سے در کر سکتا ہوں، لیکن یہ نہایت ہی گراں بہا عقلی بحثوں کو سمجھنا، یہ انسان بس اوقات ان چیزوں کو ایسے نہیں سمجھ سکتا ہے۔ لہٰذا ہمارے علماء نے، اور جو کہیں کہ صوفیہ کے جو بڑے بڑے جو اہل دانش افراد تھے، انہوں نے اپنے معارف کو منتقل کرنے کے لیے بس اوقات ایسے الفاظ کا سہارا لیا ہے، ایسے کلمات کا، ایسی اصطلاحات کا سہارا لیا ہے کہ جو لوگوں کے ذہنوں کو حقیقت سے نزدیک کرنے کے لیے کفایت کرتے ہیں، لیکن بعد میں جب لوگوں نے ان چیزوں کو سنا یا ان چیزوں کو پڑھا تو اس سے نیگیٹو معنی لیا۔ ہمارے معاشرے میں جس قدر یہ عشق مجازی کے اشعار، قصے، کہانیاں اور واقعات بیان کیے جاتے ہیں، مثلا لیلا مجنوں کا قصہ بہت زیادہ بیان کیا جاتا ہے، تو ہمارے ہاں اس سے عشق مجازی لیا جاتا ہے کہ ایک عورت تھی اور ایک مرد تھا اور ان کے درمیان ایک عشق کی کیفیت ہوئی، اور یہ کیفیات، تو اس کو اگر ایک عارف بیان کر رہا ہے یا ایک معلم اخلاق بیان کر رہا ہے تو وہ اس کو جو ہے وہ ایک مرد اور ایک عورت کے زاویے میں بیان تو کر رہا ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے رب محبوب حقیقی حضرت پروردگار کی طرف آپ کو متوجہ کروانے کے لیے ایک ادنا مثال دے رہا ہے، کیونکہ اس ادنا مثال کو ہم لوگ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں اور اس ادنا مثال کے ذریعے سے ہم حقیقت تک جلدی پہنچ سکتے ہیں۔ لہٰذا یہاں پر بھی کچھ مثالیں انہوں نے جو اشعار کی صورت میں دی ہیں وہ بھی لیلا مجنوں کے قصے سے متعلق ہے۔ مثلا بیان کرتے ہیں کہ لیلا کے گھر کے راستے میں کس قدر خطرات موجود ہے۔ انسان جب اپنے محبوب کے گھر کی طرف جاتا ہے تو راستے میں بہت سے پہرے ہیں، بہت سے خطرے موجود ہیں۔ اسی طرح انسان کا محبوب حقیقی کون ہے؟ حضرت حق متعال ہے۔ جب انسان اللہ کے گھر کی طرف جاتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سفر کرتا ہے، تو راستے میں مختلف قسم کے جنی اور انسی شیاطین انسان کا راستہ روکتے ہیں۔ بس لیلا کے گھر کی طرف جا رہا ہے انسان، تو یہاں انسان ہے عادی اور عام انسان، لیلا سے مراد ایک خاتون لے گا، لیکن یہاں ان کی مراد لیلا سے ایک خاتون نہیں ہے بلکہ حضرت حق متعال ہے، کہ انسان جب اس کے گھر کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور وہاں جاتا ہے اور اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے تو مختلف قسم کے جنی اور انسی شیاطین انسان کا راستہ روکتے ہیں۔ اس لیلا کے گھر میں جانے کے لیے ممکن ہے اس کے بھائی ہوں، اس کے پہرے دار ہوں، اس کے محافظ ہوں، پولیس کی سیکورٹی ہو یا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ فرماتے ہیں اس راستے پر چلنے کی پہلی شرط کیا ہے؟ کہ انسان مجنون ہو، یعنی انسان دیوانہ ہو جائے۔ انسان دیوانہ بہتر انداز میں اپنے جو محبوب حقیقی ہے اس کے عشق میں جو دیوانہ ہوا ہے وہ اس کو بہتر انداز میں در کر سکتا ہے، بہتر انداز میں اس کو پہچان سکتا ہے، وہ تعقلات کی باتیں سے مافوق ہو جاتا ہے اس کا محبوب۔ لہٰذا یہ ایک۔ پھر دوسرا فرماتے ہیں آلودہ اجنبی آنکھ سے کیسے لیلا کے رخسار کو دیکھ سکتے ہو، یعنی ایک انسان کی آنکھ جو ہے وہ گناہ سے آلود ہے تو وہ کیسے گناہ آلود آنکھ جو ہے وہ خداوند متعال کو کیسے مشاہدہ کر سکتی ہے۔ یہاں یقینی بات ہے کہ جو افراد اس کو عشق مجازی میں لے جائیں گے وہ اس کو ایک خاتون کے معنی میں لیں گے، جبکہ یہ اس معنی میں نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جبکہ ابھی تک تم نے اپنی آنکھوں کو آنسوؤں کے سیلاب سے نہیں دھویا ہے،
بس اگر کوئی جمال حقیقی رب الارباب کا دیدار کرنا چاہتا ہے تو اسے اپنی آنکھوں کو پاکیزہ کرنا ہوگا، ظاہر آنکھوں سے دیکھنا ہے۔ اب یہ آنکھیں پہلے ظاہری مرحلے میں ظاہری آنکھ ہے اور اس کے بعد پھر باطنی آنکھ ہے، لہٰذا اس آنکھ سے انسان نے جب گناہ کیے ہوں تو یہ اپنے رب کے دیدار سے محروم ہو جاتا ہے، یہ اس کو نہیں دیکھ سکتا ہے۔ لہٰذا فرماتے ہیں تم لیلا کا نام سن کر کیسے لذت حاصل کر سکتے ہو، یعنی انسان جب اپنے محبوب کا نام سنتا ہے تو اس کو ایک بہجت و سرور کی کیفیت آتی ہے، ایک لذت کی کیفیت آتی ہے۔ لہٰذا کہتے ہیں کہ تم اس لیلا کا نام سن کر کیسے لذت حاصل کر سکتے ہو۔ اب ہم بھی تو ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں یا اللہ کا نام لیتے ہیں، لیکن ہمیں وہ لذت حاصل نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں وہ لذت حاصل نہیں ہو رہی چونکہ ابھی تک اجنبی لوگوں کی آوازیں تمہارے کانوں میں گونج رہی ہیں، یعنی تمہارے کان میں ایک طرف لیلا کی آواز ہے اور دوسری طرف دوسری آوازیں بھی موجود ہیں۔ تو جب اجنبی آواز موجود ہے تو ان اجنبی آوازوں کی موجودگی میں تم لیلا کی جو آواز ہے، جو اس کے نام کی لذت ہے، اس کو کیسے محسوس کر سکتے ہو۔ یہ ہماری عبادات کسی کی مثال ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں، ہم ذکر کرتے ہیں، لیکن ہمیں نماز میں، عبادت میں، ذکر میں وہ لذت حاصل نہیں ہوتی ہے۔ کیوں لذت حاصل نہیں ہوتی ہے؟ چونکہ ابھی ہماری جو کان ہیں ان میں دوسری آوازیں موجود ہیں، دوسرے یعنی خاطرات اور دوسرے خیالات موجود ہیں جو ہمیں ہمارے محبوب سے دور کر رہے ہیں۔ لہٰذا انسان تکبیرۃ الاحرام کہتا ہے، ادھر ادھر دائیں بائیں شمال جنوب مشرق مغرب کی تمام خیالات انسان کی طرف ہجوم کر لیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ وہ اجنبی آوازیں ہیں۔ لہٰذا انسان الحمد تو پڑھ رہا ہے، سورہ الحمد کی تلاوت کر رہا ہے، سورہ اخلاص کی تلاوت کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، سجود کر رہا ہے، قنوت پڑھ رہا ہے، تو ان تمام اذکار کے ہوتے ہوئے جس میں اس کے محبوب کا نام لیا جا رہا ہے اور وہ محبوب حضرت حق متعال ہے، لیکن اس کے باوجود انسان اپنے محبوب سے لذت حاصل نہیں کر رہا ہے، جو ہمیں نماز میں لذت حاصل نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ چونکہ اجنبی خیالات ہمارے وجود میں ابھی بہت ہی زیادہ جو ہیں وہ حکم فرما ہیں، حاکم ہیں۔ لہذا فرماتے ہیں کہ تم لیلا کا نام سن کر کیسے لذت حاصل کر سکتے ہو جبکہ ابھی تک اجنبی آوازیں تمہارے کانوں میں گونج رہی ہیں۔ بس اگر تم اس کا نام سن کر لذت حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں ریاضت کرنا ہوگی اور ان اجنبی ناموں کو اپنے وجود سے ان کا قلا قمع کرنا ہوگا، ان کو اپنے وجود کو پاکیزہ کرنا ہوگا۔ لہذا فرماتے ہیں اسے چاند کی طرح پاکیزہ آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے، یعنی انسان اگر اپنے محبوب کو دیکھنا چاہتا ہے تو اسے ایسی آنکھ کی ضرورت ہے جو چاند کی طرح سے پاکیزہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ ہر آنکھ اس ماہ پارا کو دیکھنے کے لائق ہی نہیں ہے، ہر آنکھ میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اس ہستی کے جمال سے جو ہے وہ اپنے دیدوں کو اور اپنی آنکھوں کو منور کر سکے۔ لہذا فرماتے ہیں کہ یقین ایک نورانی حقیقت ہے، جو شک و وہم کے اندھیروں سے پاک ہوتا ہے وہ اس یقین تک پہنچ جاتا ہے۔ پس دیکھیں انہوں نے کیسے یقین تک لانے کے لیے آپ کو یہ لیلا کی مثالیں دی ہیں کہ انسان اگر یقین کے یعنی حق الیقین کے مرحلے پر پہنچنا چاہتا ہے تو اس کو اپنے وجود سے ذرہ ذرہ شکوک کو، اوہام کو نکال کر باہر پھینکنا ہوگا، اور جب تک انسان کے وجود میں شکوک و اوہام موجود ہیں وہ حق الیقین کے مرتبے تک فائز نہیں ہو سکتا ہے۔ اگرچہ پہلے مرحلے میں ہے انسان، یعنی ابھی علم الیقین کے مرحلے میں ہے، استدلال اور برہان قائم کر رہا ہے، تب بھی یہ استدلال اور برہان قائم کرنے کے باوجود وہ اپنے جو ہے وہ مطلب کو ثابت نہیں کر پائے گا چونکہ اس کے وجود میں شکوک موجود ہے۔ مثلا آپ توحید کے بارے میں دیکھ لیں کہ انسان توحید کے بارے میں دلائل و برہان قائم کر رہا ہے، تو توحید کے بارے میں دلائل و برہان تو قائم ہی ہو رہے ہیں، لیکن انسان کے وجود میں ابھی بھی توحید کے بارے میں شکوک موجود ہے۔ لہذا جتنے بھی دلائل پیش کیے جائیں انسان ان دلائل کو اپنی فکری طور پر تو اقناع کر لے گا، خود کو قانع کر لے گا، لیکن اس کے اندر جو ہے نا وہ علم الیقین کی کیفیت جو ہے جو استدلال اور برہان کے نتیجے میں انسان کو حاصل ہونی چاہیے وہ حاصل نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شکوک اور شبہات ابھی تک موجود ہے، لہذا ان شکوک و شبہات کو برطرف کرنا ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں بلکہ اس کا حصول نفس کی اخلاق ذمیمہ سے پاکیزگی پر منحصر ہے، یعنی اگر انسان چاہتا ہے کہ اس علم الیقین کے بعد عین الیقین تک پہنچنا چاہتا ہے، حق الیقین تک پہنچنا چاہتا ہے اور خود علم الیقین کے مرحلے سے بھی عبور کرنا چاہتا ہے تو انسان کو اپنے وجود میں یہ جو شکوک کے ذمیمہ اور پست اخلاقیات ہے اس کو ختم کرنا ہوگا۔ جب تک انسان کے وجود میں یہ رذیلت شک موجود ہے، رذیلت وہم موجود ہے، اور یہ رذائل انسان کو جو ہے وہ اس توحید کی اعلیٰ وادی کا مسافر نہیں بننے دے سکتے۔ لہذا انسان کو ریاضت کرنے کی ضرورت ہے، انسان کو جہاد بالنفس کرنے کی ضرورت ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اگر انسان اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے تو انسان کو جہاد بالنفس کرنا ہوگا۔ جب انسان جہاد بالنفس کرے گا لنہدینہم سبلنا تو انسان نے جہاد بالنفس کیا ہے، اب اللہ نے اس کو راستہ دکھایا ہے، یعنی جب تک انسان جہاد بالنفس نہیں کرے گا لنہدینہم سبلنا کا مرحلہ اس کے لیے آغاز نہیں ہوگا۔ لہذا انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے وجود کو، اپنے دل کے آئینے کو، دنیاوی عادات و خواہشات و لذات و یہ جتنی بھی نیگیٹو چیزیں ہیں جو اسلام نے اور تعلیمات رسول خدا میں جن کو مذموم قرار دیا گیا ہے، جب تک یہ انسان کے وجود میں ایک غبار کی طرح اپنا ایک جگہ بنائے ہوئے ہیں، انسان کے وجود میں صحیح صورتیں جو ہے وہ منعکس نہیں ہوں گی۔ جب تک صحیح صورت منعکس نہیں ہوگی، اتحاد عاقل و معقول کا مرحلہ جو ہے وہ انسان کے لیے محقق نہیں ہوگا۔ انسان جس چیز کو دیکھ رہا ہے وہ چیز حقیقت نہیں ہے بلکہ اس کے ذہن کا اپنا بنایا ہوا ایک خیال ہے توحید کے بارے میں۔ لہٰذا آپ دیکھیں عین اسی طرح جیسے ایک آئینے کے سامنے انسان کھڑا ہوتا ہے اپنے چہرے کو دیکھنے کے لیے، لیکن جب انسان آئینے کے سامنے آتا ہے اور آئینہ جو ہے وہ گرد و غبار سے بھرا ہوا ہے تو جو اپنا چہرہ اس آئینے میں دیکھ کر اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنی ایک تصویر اپنے ذہن کے اندر لے کر آیا ہے، وہ تصویر واقعی نہیں ہے، وہ تصویر حقیقی نہیں ہے بلکہ تصویر خیالی ہے، ایک وہمی چیز اس کے ذہن میں جو ہے وہ اس کے ذریعے سے آئی ہے۔ حقیقت کب ہوگی؟ جب انسان اس آئینے کے اوپر سے اس غبار کو ختم کرے گا، وہ آئینہ زلال پاکیزہ شفاف ہو جائے گا، اب انسان جو اس میں حقیقت کو مشاہدہ کرے گا وہ اس کی حقیقی تصویر ہوگی۔ لہٰذا ہم بھی خداوند متعال کی توحید کو درک کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے
وجود میں جو ہے وہ دنیاوی لذات موجود ہیں، مذموم شہوات موجود ہیں، اوہام موجود ہیں، شکوک موجود ہے۔ اب جو اس حالت میں توحید کی صورت ہماری وجود میں آئے گی، یہ توحید ہماری اپنی ایجاد کرتا ہے، اپنا خیالی خدا ہے، اور ہم اکثر اپنے خیالی خدا کی عبادت میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ حقیقی خدا کی تو ہم عبادت کرتے ہی نہیں ہیں، کیوں؟ چونکہ اس حقیقی خدا کی تصویر تو ابھی تک ہمارے ذہنوں میں منعکس ہی نہیں ہوئی ہے، اتحاد عاقل و معقول کا ابھی تک مرحلہ جو ہے وہ پہنچا ہی نہیں ہے، کیوں؟ چونکہ ابھی تک ہم علم الیقین کے مرحلے سے درست طرح سے عبور نہیں کر پائے ہیں۔ جب علم الیقین کا مرحلہ طے نہیں کیا تو عین الیقین کے مرحلے میں کیسے آئیں گے؟ عین الیقین کا مرحلہ طے نہیں کیا تو حق الیقین کے مرحلے تک کیسے آئیں گے؟ لہٰذا انسان اس وقت عقل فعال یعنی تمام حقائق کی جو تصاویر ہیں، جو ان میں موجود حقائق ہیں، انسان ان کو دیکھ سکتا ہے جب انسان تمام رکاوٹوں کو برطرف کرے، یعنی دنیاوی وابستگیاں جو اسلام نے مذموم قرار دی ہیں، ان وابستگیوں کو انسان جو ہے وہ ترک کر دے۔